بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آخری لیکچر میں ہم نے جو سبق پڑھا تھا وہ حصہ نثر میں سے ہمارا سبق تھا مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ آج اس سبق سے اگلا سبق جو ہے ملمہ، وہ ہم نے پڑھنا ہے۔ یہ سبق لکھا ہے حاجرہ مسرور نے۔ آئیے پہلے ان کا تعارف پڑھتے ہیں، پھر ہم سبق کی طرف چلیں گے۔ حاجرہ مسرور 1929 میں پیدا ہوئی ہیں اور 2012 میں وفات پائی۔ حاجرہ مسرور لکھنؤ میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد ڈاکٹر تحور علی خان سرکاری ملازم تھے۔ والد کے تبادلوں کی وجہ سے ان کی تعلیم کئی شہروں میں ہوئی۔ ان کی اچانک وفات کے بعد حاجرہ کا سلسلہ تعلیم منقطع ہو گیا۔ حاجرہ مسرور کو گھر میں ادبی ماحول میسر تھا۔ 1947 میں اپنے خاندان کے ساتھ لکھنؤ سے ہجرت کر کے لاہور آ گئیں۔ کچھ عرصہ وہ احمد ندیم قاسمی کے ساتھ رسالہ نقوش کی ادارت میں شریک رہیں۔ ان کی شادی معروف صحافی احمد علی مدیر ڈان سے ہوئی۔ خواتین افسانہ نگاروں میں حاجرہ مسرور نے خاصی شہرت حاصل کی۔ ان کے زیادہ تر افسانوں کا موضوع خواتین کے مسائل اور چھوٹی بڑی معاشرتی الجھنیں ہیں۔ معروف افسانہ نگار اور نقاد ممتاز شیریں لکھتی ہیں، اتنی زیادہ تعداد میں اچھے افسانے حاجرہ مسرور کے علاوہ شاید ہی کسی نے لکھے ہیں۔ ان کے متعدد افسانوی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، مثلاً چرخے، ہائے اللہ، چوری چھپے، اندھیرے اجالے، تیسری منزل وغیرہ۔ وہ لوگ کے نام سے ان کے ڈراموں کا ایک مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ حاجرہ کے افسانوں کا کلیات سب افسانے میرے 1991 میں لاہور سے شائع ہوا تھا۔ کلیات میں بیٹا ساری کتابیں شامل ہوتی ہیں، جیسے کہ یہاں ان کی یہ افسانوی مجموعے کے کچھ کے نام لکھے ہوئے ہیں اور ڈرامے کا ایک مجموعے کا نام لکھا ہوا ہے، یہ ساری کتابیں اس کلیات میں شامل ہوں گی۔ حاجرہ مسرور بھرپور ادبی اور سماجی زندگی گزار کر 15 ستمبر 2012 کو کراچی میں وفات پا گئی اور کراچی ہی میں دفن ہوئی۔ اچھا، یہ بیٹا آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ افسانہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو سبق ابھی ہم شروع کرنے لگے ہیں یہ افسانہ ہے۔ اس سے پہلے جو سبق ہم نے پڑھا تھا مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، میں نے کہا تھا کہ یہ ایک انشائیہ ہے یا انشائی لطیف آپشن میں اگر آئے تو وہ ہے، یا ایک مضمون ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو ہے یہ افسانہ ہے۔ افسانہ کیا ہوتا ہے؟ افسانہ دراصل ایک ایسی کہانی ہوتا ہے کہ جس کے کردار بالکل ہمارے روزمرہ جو ہمارے نام ہوتے ہیں اسی طرح اس کے کردار ہوتے ہیں، اور کہانی بھی اس طرح ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ واقعہ ہی اس طرح کچھ ہوا ہے۔ جیسے کہ یہ افسانہ ہم پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ شاید یہ واقعی اصلی قصہ ہے۔ اچھا جی، ملمہ۔ سب سے پہلے بیٹا یہ سمجھیں ملمہ کسے کہتے ہیں۔ ملمہ کہتے ہیں لوہے یا کسی دوسری دھات کو سونے، چاندی یا کسی اور دھات کو پگھلا کر اس کا جو پانی بنتا ہے نا اس سے رنگنا۔ انگلش میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ٹین، TIN، ٹین۔ ٹین ایک دھات ہوتی ہے بیٹا، لوہے کی طرح وزنی ہوتی ہے۔ اس کو ذرا سی ہیٹ ملے نا، جیسے جتنی ہیٹ پہ ہم انڈا پکاتے ہیں اتنی پہ وہ پگھل کے بالکل پانی سا بن جاتا ہے۔ اب اس میں نا برش کو ڈبو کرنا، پھر جس چیز پر پھیریں گے نا وہ ایسے لوہے کی ایک کوٹنگ سی ہو جائے گی، اس کو ملمہ کہتے ہیں۔ یوں ہی سونا اور چاندی ہے، سونا بھی بڑا جلدی پگھل جاتا ہے، آپ کو معلوم ہی ہے۔ تو وہ جو سونے کا پانی ہوگا وہ کسی چیز پر پھیر دیں تو ظاہر ہے وہ یوں محسوس ہوگا کہ جیسے یہ چیز سونے کی بنی ہوئی ہے، لیکن وہ سونے کی تو نہیں ہوتی۔ تو یہاں لفظ ملمہ کی مطلب ہے بناوٹ، جھوٹ، دھوکہ، ٹھیک ہے؟ یہ اب افسانہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں انہوں نے یہ نام کیوں لکھا ہے۔ وہ ریلوے ٹکٹ گھر کے سامنے سیاہ ریشمی برقعے میں لپٹی کھڑی تھی، پلٹی ہوئی نقاب، کچھ متعجب سی نگاہیں۔ رات کے 11:30 بجے بج چکے تھے، گاڑی کے آنے میں صرف 5 منٹ باقی تھے، لیکن ٹکٹ گھر کی کھڑکیاں اب تک بند تھی۔ اس کی حیران نظریں بند کھڑکیوں سے سر ٹکرا کر اکتا گئیں۔ اس نے ایک نظر اپنے ارد گرد ڈالی، زمین اور بینچوں پر سینکڑوں آدمی لاشوں کی طرح پڑے سو رہے تھے، جیسے ان سب کو سفر کرنا ہی نہ تھا۔ وہ آہستہ سے کلی کی طرف مڑی، جو اس کا ہلکا پھلکا اٹیچ کیس اور مختصر سا بستر سر پر رکھے ہوئے تھا۔ کلی، اب تک ٹکٹ گھر نہیں کھلا؟ جو گاڑی ہمیشہ لیٹ رہت ہے، جو گاڑی یعنی یہ گاڑی
لیٹ رہتا ہے یا لیٹ رہتی ہے، یہ کلیوں کی نا زبان ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات یہ مانگنے والے جو ہوتے ہیں نا بھکاری، وہ بھی اس طرح کے عجیب سی زبان بولتے ہیں، اس کو شاید پوربی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کلی نے اپنی دھندلی سی تنہا آنکھ اس کے خوبصورت چہرے پر گاڑ دی، اور جیسے اس کی دوسری پھوٹی ہوئی آنکھ کا دھنسا ہوا پپوٹا اپنی بے مائیگی پر پھڑکنے لگا. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے، جو کلی ہے وہ اس کی ایک جو آنکھ ہے نا وہ اس میں نظر نہیں تھی، بینائی نہیں تھی. بے مائیگی کا مطلب ہوتا ہے غریب ہونا، مالو اسباب نہ ہونا. یہاں یہ اس معنی میں استعمال ہو رہا ہے کہ اس کی ایک آنکھ میں نا نور ہی نہیں تھا، روشنی نہیں تھی، تو وہ ایک آنکھ سے ہی اس کو نا دیکھ رہا تھا. تو کہاں بیٹھوں میں، وہ جیسے اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی. اس نے ایک بار پھر قریب پڑے ہوئے غریب انسانوں پر نظریں بکھیر دیں. یہیں بیٹھ جاؤ. یہاں اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا ریشمی برقع، خوبصورت چہرہ اور نفیس سامان غریب کلی کی نظروں میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا. یہ سوچ کر اس کا دل بیٹھنے لگا اور وہ خاموشی سے نیم تاریک سی کالی کلوٹی سڑک کی طرف دیکھنے لگی. کالی کلوٹی یعنی بالکل سیاہ، جس پر اکا دکا چرخ چوں کرتے ہوئے یقے کی میلی چمنیوں والے بتیوں سے ایک کثیف سے روشنی نکل کر سڑک پر رینگ رہی تھی. اکا دکا یعنی بہت کم، کوئی. چرخ چوں جو ہے نا، یہ پہیے جب چلتے ہیں وہ اس کے تانگا چلتا ہے، اس کے پہیوں سے نا آوازیں اس تک نکلتے ہیں. یکا وہ تانگا ہوتا ہے جس میں ایک ہی گھوڑا اس کے آگے بندھا ہوتا ہے، جوتا ہوتا ہے. میلی چمنیوں والی بتیاں، یہ بیٹا پرانے وقتوں میں نا یہ خاص طور پر جب پاکستان نہیں بنا تھا تو انگریزوں نے یہ قانون یہاں رائج کیا تھا کہ جو تانگے والے ہیں وہ رات کے وقت اگر سفر کریں سڑک پر تو وہ لالٹین جلا کر تانگے کے ساتھ لٹکائیں گے، تاکہ دور سے آنے والا دوسرا انسان یا سائیکل سوار یا دوسرا گھوڑا جو ہے وہ سمجھ جائے، گھوڑے پر بیٹھا ہوا انسان بھی سمجھ جائے کہ آگے سے اس طرف سے کوئی دوسرا تانگا آ رہا ہے، تاکہ حادثات نہ ہو. کثیف میلی، رینگ رہی تھی، رینگ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس کا خیال فوراً ہی، اگلا صفحہ نمبر 61، اپنی موجودہ حالت کی طرف دوڑ گیا. میں کیا ہوں اس وقت؟ دیکھنے والوں کی نظر میں یقیناً کوئی امیر کبیر آزاد خیال لڑکی، لیکن در حقیقت ایک مٹے ہوئے خاندان کی قابل لیکن پریشان حال لڑکی، بالکل یکے کی دھندلی لالٹیں. یعنی وہ لڑکی سوچ رہی ہے اچھا امیر کبیر وہ ہے نہیں، اصل میں اس نے حلیہ بنایا ہوا ہے، یہ ملمہ ہے. ٹھیک ہے. یہ اس نے بھی اس طرح کیا ہوا، اور آگے ایک اور دوسرا کریکٹر ہے کہ لڑکا، اس نے بھی یہ کام کیا ہوا ہے. رکھے دیت ہیں سامان اس جگہ، کلی بڑا رکھے دیت ہیں یعنی میں اس جگہ رکھ دیتا ہوں، نہیں میں یہاں نہیں بیٹھوں گی. اس نے کسی قدر غصے سے کہا، پھر اندھیرے میں گھورنے لگی. اندھیری سڑک پر کرارے بوٹوں کی چرر چرر پیدا ہوئی. کرارے بوٹ نئے، چرر چرر یعنی وہ چلتا ہے نا بندہ نئے بوٹ پہن کے، تو اس کی نا جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ. اور ایک سایہ لرزتا ہوا بڑھنے لگا. آخر اسٹیشن کی تیز روشنی میں اس نے دیکھا کہ ایک قبول صورت نوجوان ایک بھاری اوور کوٹ پہنے اسی طرف آ رہے. لڑکی سمجھی شاید ٹکٹ لینے آ رہے ہیں حضرت. وہ بے ساختہ مسکرا دی. مسکرائی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ٹکٹ گھر تو بند ہے اور وہ پہلے دیکھ چکی ہے. اس لیے وہ اپنے دل میں سوچ رہی ہے کہ یہ بیوقوف ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ ابھی جو ہے ٹکٹ گھر کھلا بھی ہے یا نہیں، ایسے ہی باغا باغا آ رہا ہے. اچھا وہ ٹکٹ لینے نہیں آ رہا تھا، وہ ایسے ہی گھوم رہا ہے. نوجوان ٹائی کی گرا کستا اس پر ایک چبھتی ہوئی نظر ڈالتا ٹکٹ گھر کے پیچھے نکل گیا. لڑکی کے کھلے لب سکڑ گئے. ہوگا کوئی امیر زیادہ، بھلا وہ تھرڈ کلاس کا ٹکٹ لینے کیوں آئے گا؟ پھر ہم سامان رکھ کے جاتے ہیں یعنی میں سامان یہاں رکھ کے جا رہا ہوں، کلی نے یہ کہا. کلی لڑکی خاموشی سے جنجلا کر بولا. لڑکی ذرا بول ہی نہیں رہی تھی، خاموشی سے دائیں بائیں دیکھ رہی تھی. تو کلی ظاہر ہے وہ تو اپنی دہاڑی کے اس میں ہوتا ہے نا، فکر میں ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا سامان اٹھاؤں تاکہ مجھے زیادہ پیسے ملیں. بکو مت، میں یہاں ہرگز نہ بیٹھوں گی، وہ اونچی آواز میں بول اٹھی. نوجوان، اچانک وہی نوجوان ٹکٹ گھر کے پیچھے سے نکل آیا. کلی، تم زنانہ انٹر کلاس ویٹنگ روم میں کیوں نہیں لے جاتے؟ وہ بولا. پھر اتنی دور ٹکٹ لینے کون آئے گا؟ لڑکی کلی سے ہی مخاطب تھی. اب یہ دیکھیں آپس میں وہ باتیں کر رہے ہیں، وہ لڑکا جو انجان ہے، یہ لڑکی بھی اس سے ناواقف ہے، یہ ایک دوسرے سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن مخاطب کلی کو کر رہے ہیں.
ٹکٹ سیکنڈ کا چاہیے یا انٹر کا؟ نوجوان بھی جیسے کلی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سناٹے میں آ گئے، ٹھیک ہے، یہ بات سن کے وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تھرڈ کلاس کا ٹکٹ ہی لینا چاہتے تھے، اور ظاہر ہے اس میں جو حلیہ میں وہ تو ایک امیر لڑکی کا تھا، اور یہ بات کہ وہ تھرڈ کلاس میں سفر کرنا چاہتی ہے یہ اسے چھپانا چاہتے تھے اس نوجوان سے۔ اچھا، وہ نوجوان بھی نا اپنے حلیے سے ایک امیر زیادہ لگتا تھا، آگے یہ بات آئے گی۔ کلی چلو، وہ بڑے روب سے کہنے لگے۔ آگے آگے کلی تھا اور پیچھے پیچھے وہ، اس کی اونچی ایڑی کی سینڈل زمین پر ایک دلچسپ شور بکھیر رہی تھی۔ مجوری میم صاحب، مجوری یعنی مزدوری۔ کلی نے اس کے چرمی بٹوے سے متاثر ہو کر کہا۔ چرمی یعنی چرم کا بنا ہوا، چرم کس کو کہتے ہیں؟ چمڑے کا بنا ہوا۔ ابھی نہیں ملیں گے پیسے۔ وہ سنگار میز کے سامنے کھڑی جنوری کی کپ کپا دینے والی سردی میں رومال سے پیشانی پونچھ رہی تھی۔ یہ اسے پسینہ کیوں آ گیا تھا؟ اس لیے کہ اسے شرمندگی ہوئی تھی کہ اس نوجوان نے اسے یہ کیوں پوچھا ہے کہ اسے سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ خریدنا ہے یا تھرڈ کلاس کا۔ کاہے کا مطلب کب۔ کلی کے موٹے موٹے ہونٹ لٹک گئے۔ اکٹھے لے لینا، سمجھے تم؟ گاڑی پر سامان بھی رکھوا دینا، اور دیکھو جیسے ہی ٹکٹ گھر کھلے مجھے بتانا آ کر، پیسے زیادہ ملے۔ اگلا صفحہ نمبر 62۔ کلی اپنے ناریل جیسے سر پر پگڑی لپیٹتا چلا گیا۔ ناریل جیسا یعنی بے ڈبا قسم کا سر۔ ناریل آپ نے دیکھا ہوگا جس پر وہ پورا وہ چھلکا چڑھا ہوتا ہے، یہ بیچ رہے ہوتے ہیں یہ سڑک کے کنارے نا لوگ۔ وہ لڑکی بجائے بیٹھنے کے مضطربانہ ٹہلنے لگے۔ مضطربانہ اضطراب سے ٹہلنا، اضطراب بے-چینی۔ سامنے بینچ پر کوئی کمبل میں لپٹا کلبلا رہا تھا۔ کلبلانا ہوتا ہے بے چینی سے پہلو بچنا، کبھی ادھر ہونا کبھی ادھر ہونا۔ وہ اس لیے کلبلا رہا تھا کہ سردی ہے نا، دیکھیں پیچھے ذکر ہوا ہے نا کہ جنوری کی کپا دینے والی سردی ہے، اور ذرا اس کے پاس ایک کمبل ہے اور وہ کھلی فضا میں نا ایک بینچ پر لیٹا ہوا، تو اسے سردی لگ رہی ہے۔ عجیب مصیبت ہے، وہ دل ہی دل میں کہنے لگی۔ یہ کم بخت مرد ہر موقع پر آ دھمکتے ہیں، کچھ نہیں تو سیکنڈ اور انٹر کا شوشہ ہی چھوڑ دیا۔ اب اسے کیا معلوم کہ اس نے اس وقت جو کچھ میرے پاس دیکھا بس یہی میری کل کائنات ہے۔ اٹیچی کیس اور ہولڈال اچھے زمانے کی یادگار ہیں۔ ہولڈال بیٹا وہ بستر ہوتا ہے کہ جس کو نا ریپ کر لیتے ہیں۔ آج کل نا آپ نے شاید دیکھا ہو، بعض لوگوں نے رکھا ہوتا ہے نا، جب کہیں جاتے ہیں سفر پر تو بستر اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اس کو نا سلیپنگ بیڈ کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ایسے ریپ کر لیں تو بالکل چھوٹا سا بن جاتا ہے، تو یہ ہولڈال ہے۔ چرمی بٹوا ایک سہیلی کا تحفہ، اور یہ برقع چلتے وقت خالہ جان کا مانگ لیا تھا کہ مسافر عورتیں میلے کچیلے برقعے والیاں دیکھتے ہی پھیل پھیل کر بیٹھ جاتی ہیں۔ آپ کو سمجھ آئیے، یہ بٹوا اس نے اپنی ایک سہیلی سے لیا ہوا ہے، برقع اس نے بھی خالہ سے لیا ہوا ہے، یعنی اس نے جو میک اپ اس وقت کیا ہوا ہے، یعنی جو اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس میں سے کوئی بھی چیز اس کی نہیں ہے۔ ہاں، یہ اٹیچی کیس اور جو بسترا بند تھا وہ نا کسی وقت جب کہ اس کے والد زندہ تھے، اس کے والد فوت چکے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے خریدا تھا، تو وہ ابھی تک ان کے پاس ہے، اس لیے لکھا ہوا ہے کہ اچھے زمانے کی یادگار ہے۔ آج ہی دوپہر کو تو چچا جان کی بیماری کا خط ملا تھا۔ امی جان کا خیال ہے کہ اگر گھر سے کوئی انہیں دیکھنے چلا جاتا تو اچھا تھا، ورنہ وہ یہی کہیں گے کہ ہم نے تو بھائی کے مرنے کے بعد بھاوج اور بھتیجے بھتیجیوں کا اتنا خیال کیا کہ پیسے کو پیسہ نہ سمجھا، لیکن وہی برے وقت کے ساتھی نہیں۔ برا وقت مشکل وقت کیا ہے؟ چچا بھی بیمار ہو گئے، یہ جو ذکر ہے، بس وہ اتنا ہی سن کر جانے کو تیار ہو گئی۔ یہ اس لیے جا رہی ہے کہ یہ گھر میں بڑی ہے، ٹھیک ہے، بہن بھائیوں، اس کا بھائی چھوٹا ہے۔ امی جان نے جانے کب سے 3 روپے جوڑ کر رکھے تھے، سو نکال کر دیے کہ تم عقیل کو ساتھ لے کر چلی جاؤ۔ اچھا، یہ 3 روپے بیٹا آپ سن کے شاید ہنسیں، یہ کافی پرانی بات ہے نا، یہ افسانہ بہت پرانا ہے۔ اس زمانے میں 3 روپے خاصی بڑی رقم تھی۔ اب دیکھیں وہ سفر پہ جا رہی ہے تو 3 روپے ذرا اسی لیے اس کو دے رہے نا کہ سفر کا جو خرچ ہے، ٹکٹ لینا کھانا پینا، وہ سارا اس پیسے میں نپٹ جائے سارے کام۔ عقیل بچہ ہی صحیح لیکن ہے تو لڑکا، بس یہی ان کی بات تو مجھے زہر معلوم ہوتی ہے۔ جانے وہ لڑکیوں کو کیا سمجھتی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میں کیا کوئی لڈو پیڑا ہوں جو کوئی کھا لے گا اور عقیل کو دیکھ کر ڈر کے مارے اگل دے گا۔ آخر سلمہ اور رضیہ بھی تو لڑکیاں ہیں، کیسے مزے میں تنہا سفر کرتی ہیں۔ آپ کو بات سمجھ آئیے؟ یہ اب اکیلی جانا چاہتی ہے، اس کی والدہ کیا کریں گے، چھوٹے بھائی کو ساتھ لے جاؤ، لیکن وہ کیا کہہ رہی ہے کہ میں کوئی لڈو پیڑا ہوں جو مجھے کوئی کھا لے گا اور عقیل کو دیکھ کے ڈر کی وجہ سے مجھے منہ سے نکال دے گا۔ پھر یہ مثال دیتی ہے کہ ہمارے محلے میں رضیہ اور سلمہ بھی، یہ 2 لڑکیاں، یہ بھی دیکھیں کیسے کری جاتی ہیں۔
اس پر انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ اس کی امی نے کہا کہ بھئی وہ بڑے آدمی کی لڑکیاں ہیں۔ میں نے جواب دیا، اس لڑکی نے کہا واہ، تب تو انہیں بلا مبالغہ 1 درجن نوکروں کے جھرمٹ میں سفر کرنا چاہیے۔ بلا مبالغہ، بغیر بات بڑھائے، بغیر جھوٹ بولے، 1 درجن نوکروں کے جرمٹ میں، یعنی 1 درجن نوکروں کی موجودگی میں۔ چونکہ ہم غریب ہیں اس لیے ایک ہی کا سفر خرچ نکلنا مشکل ہے۔ کجا ایک ننھے محافظ کے ساتھ جس کی حفاظت خود مجھ پر فرض ہوگی۔ کجا کہاں؟ یہ وہ کیا کر رہی ہے کہ یہ جو بھائی ہے میرا اکیل، یہ تو چھوٹا ہے، الٹا اس کی حفاظت مجھے کرنی پڑے گی کہ کہیں گم ہی نہ جائے۔ غرض گھنٹو ان سے بحث کی، تب کہیں جا کر عقیل صاحب کے پہرے سے نجات ملی۔ کھانسی کی خوں خوں سے وہ چونکی، کمبل کی گٹھڑی کھلی اور ایک جھریوں کا مارا بگلے کے پر جیسے سفید بالوں کا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ وہ اپنی ڈھیلی ڈالی فراق، ترچھے ہوئے بال اور ٹرنک پر رکھے ہوئے ہیٹ سے کوئی عیسائی بڑھیا معلوم ہو رہی تھی۔ لڑکی نے ایک سخت تنقیدی نگاہ اس سوکھی مونڈی بڑھیا پر ڈالی اور پھر دل ہی دل میں اس خشک ساتھ پر افسوس کرنے لگی۔ کاش اس پوکھر کے پانی کی طرح ساکت بڑھیا کے بجائے کوئی سمندر کسی بے چین نوجوان لڑکی یہاں ہوتی جو اس کے سیاہ ریشمی برقعے میں دہکتے ہوئے چہرے کو رشک سے دیکھتی۔ ٹھیک ہے، اسے افسوس ہو رہا ہے کہ یہ بڑھیا جو ہے یہ میرے ساتھ جائے گی، تو ظاہر ہے یہ میری خوبصورتی کی اور میرے جو یہ خوبصورت برقع ہے اس کی تعریف نہیں کرے گی۔ پوکھر کہتے ہیں تالاب کو، تالاب میں پانی ٹھہرا ہوتا ہے نا، وہ اس نے مثال دی ہے کہ بڑھیا گویا ایسے ہے کہ جیسے تالاب کا پانی ٹھہرا ہوتا ہے۔ وہ نوجوان لڑکی ہوتی ہے لیکن کیا کہتے ہیں سمندر جیسے، لیکن سمندر میں کیسے لہریں اٹھتی ہیں۔ کلی نے اندر آ کر لڑکی کو بتایا کہ ٹکٹ گھر کھل گیا ہے۔ لڑکی اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لی۔ راستے میں وہ برابر ادھر ادھر دیکھتی جاتی کہ کہیں وہ نوجوان اسے 3rd کلاس کا ٹکٹ لیتے نہ دیکھ لے۔ کیا کہے گا اپنے دل میں وہ، لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا۔ لڑکی نے اطمینان سے ٹکٹ لے لیا، یعنی 3rd کلاس کا ہی اس نے ٹکٹ لیا۔ اچھا بیٹا اگلا صفحہ نمبر 63۔ چیختی چنگھاڑتی ہوئی گاڑی پلیٹ فارم کے سینے میں در آئی۔ چیختی چنگھاڑتی کا مطلب شور مچاتی ہوئی۔ یہ پلیٹ نہیں اس کو پڑھنا بیٹا، یہ ہے پلیٹ، پلیٹ فارم، سوری فارم نہیں، پلیٹ فارم، یہ یعنی وہ سٹیج کے جس کے ساتھ آ کے گاڑی رکتی ہے، ریل گاڑی رکتی ہے۔ سینے میں در آئی کا مطلب ہے گھس آئی، یعنی مطلب یہ کہ وہ پلیٹ فارم کے ساتھ آ کے گاڑی رکی۔ جب لڑکی کلی کے پیچھے پیچھے ویٹنگ روم سے نکلی تو اس کی پہلی نظر اسی نوجوان پر پڑی جو بڑی شان سے سگریٹ منہ میں دبائے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اب کیا ہو، وہ سوچتی ہوئی جلدی جلدی آگے بڑھنے لگی۔ وہ زنانہ ڈبے کے قریب بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ عورتوں کی کاؤں کاؤں اور زیورات کی جھنکار، یا جیسے آدھی مجرم قیدیوں کی ہائے ہائے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کی تال پر۔ یہ نا کاؤں کاؤں جو ہے یعنی عورتوں کی آوازیں شور کر رہی ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ زیورات کی جھنکار، یعنی وہ جب وہ بازو لاتی ہیں، سارے لاتی ہیں، تو جو نے زیور پہنے وہ ان کی آوازیں آتی ہیں۔ پھر ایسے اس کو محسوس ہوا کہ یہ آوازیں کس طرح ہیں، جیسے کوئی مجرم ہو جس کو ہتھکڑیاں لگائی گئی ہوں اور بیڑی لگائی گئی ہو۔ اس کو بیڑی بیٹا وہ ہوتی ہے کہ جو پاؤں میں ڈالتے ہیں، ٹانگ میں ڈالتے ہیں۔ ایک سیدھا سریا ہوتا ہے اصل میں، 2 سریے، اس کے ساتھ نا زنجیر لگی ہوتی ہے تاکہ جو مجرم ہے وہ بھاگ نہ سکے، اسے بیڑی کہتے ہیں۔ ہتھکڑی ہاتھ میں لگاتے ہیں۔ اس پر طرفہ، مردوں کی ان کو ہدایتیں، طرفہ یعنی تماشا، منی کی اماں سامان نہ کھونے پائے، یعنی ایک تو عورتیں شور کر رہی ہیں، دوسرا جو مرد انہیں چھوڑنے آئے وہ ہدایتیں دے رہے ہیں، اور وہ ہدایتیں کیسے دے رہے ہیں؟ چیخ چیخ کر۔ اب یہ ایک بندہ کیا کہہ رہے، منی کی اماں سامان نہ کھونے پائے۔ ایک دوسرے آدمی اس قیامت کے موقع پر گلا پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہے تھے خبردار نقاب نہ کھلنے پائے۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی اپنی بیٹی یا بیوی جو بھی اس کی گھر سے جو مسافر آیا ہے وہ اس کو نا ہدایت کر رہے کہ تم نے اپنا نقاب نہیں اترنے دینا۔ لڑکی کا کلی دروازے پر اڑے ہوئے مردوں کے درمیان سے نکل کر ڈبے میں داخل ہونے کی فکر کر رہا تھا کہ پیچھے سے عورتوں اور مردوں کی ایک اور ٹولی اس بھرے ہوئے ڈبے پر حملہ آور ہوئی اور لڑکی بیچاری بیچ میں پھنس کر رہ گئی۔ اس ٹولی کی ایک عورت نے اپنا چاندی کی چوڑیوں میں پھنسا ہوا ہاتھ برقعے کی گدڑی سے نکالا اور لڑکی کو راستے میں حائل دے کر دھکا دے دیا۔ لڑکی ایک جھکولا کھا کر سمجھ گئی، جھکولا یعنی آگے کو جھکنا اور پھر سیدھا ہو جانا۔ اس کا دل بے ساختہ چاہا کہ وہ اس عورت کا جھالروں سے مزین برقع نوچ کر بھاگ جائے یا پھر اسے ریل کے نیچے دھکا دے دے، لیکن
سامنے جو دیکھا تو وہی نوجوان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ارے کلی، تم مجھے یہاں کیوں لائے؟ وہ پوری طاقت سے چلائی اور کلی کو لے کر کسی طرح اس ہجوم سے نکل کر دوبارہ پلیٹ فارم کی پیمائش کرنے لگی۔ پلیٹ فارم کی پیمائش کرنے لگی یعنی پلیٹ فارم پر گھومنے پھرنے لگی۔ وہ اصل میں اس نوجوان سے چھپ کے تھرڈ کلاس ڈبے میں بیٹھنا چاہتی ہے، سوار ہونا چاہتی ہے کہ اسے پتہ نہ چلے کہ میں تھرڈ کلاس میں سفر کر رہی ہوں۔ اس کی نگاہوں کے سامنے سینکڑوں میلے کچیلے برقے غباروں کی طرح اڑ رہے تھے۔ کاش وہ بھی ایک ایسا ہی برقع اوڑے ہوتی تو کوئی اس پر تن سے مسکرانے والا نہ ہوتا۔ اس کے دل کے کسی گوشے میں یہ آرزو پھڑپھڑانے لگی۔ وہ ہیر پھر کر گھوم پھر کر بلا مقصد ہی درجوں پر لکھی ہوئی عبارت پڑھ رہی تھی، یعنی مختلف جو ہوتے ہیں نا فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس کے ڈبے، ان پر جو لکھا ہوتا ہے وہ عبارتیں خواہاں پڑھنے لگی، حالانکہ اس نے ذرا تھرڈ کلاس میں بیٹھنا تھا۔ فرسٹ، سیکنڈ، انٹر، زنانہ، انٹر، وہ دفعتاً تھم گئی۔ ایک بار عبارت کو پھر پڑھا اور یہ درجہ اسے موسلا دھار بارش میں کسی گھنے درخت کا سایہ معلوم ہونے لگا۔ وہ بلا سوچے سمجھے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ کلی باہر یہ متعجب سا کھڑا تھا، متعجب، حیران سا کہ یہ اس ڈبے میں کیوں چڑھ رہی ہے۔ لے آؤ سامان، وہ ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ کلی سامان رکھ کر اسے ایک آنکھ سے گھورنے لگا جیسے وہ اس کی تہہ تک پہنچنا چاہتا ہو۔ لڑکی بانپ گئی، سمجھ گئی۔ اس نے بٹوا کھولا اور چمکتی ہوئی اٹھنی اس کی طرف بڑھا دی۔ اٹھنی بیٹا 8 آنے یعنی 50 پیسے ہوتے ہیں۔ آج کل یہ سکہ ختم ہی ہو گیا، آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ آپ اپنے ابو امی سے پوچھیں، ان کے زمانے میں یہ ہوتا تھا۔ کلی کا چہرہ جو حکارت کے جذبات کے باعث بری طرح لٹکا ہوا تھا ایک دم کھل اٹھا۔ حکارت، نفرت، کھل اٹھا، خوش ہو گیا۔ مزدور کو مزدوری چاہیے، اسے کسی کے معاملات سے کیا غرض۔ یہ جملہ یہاں اس لیے کہہ رہی ہے کہ مصنفہ نے اس لیے لکھا ہے کہ دیکھیں اس کے پاس تھرڈ کلاس کا ٹکٹ ہے لیکن وہ کسی دوسرے کمپارٹمنٹ میں، دوسرے ڈبے میں سوار ہو گئی۔ اس نے اٹھنی کو مل کر دیکھا جیسے وہ یقین کرنا چاہتا ہو کہ واقعہ ہی اس ہلکے پھلکے اسباب کی اٹھوائی 8 آنے بھی ہو سکتے ہیں۔ اٹھوائی کا بیٹا مطلب ہے سامان اٹھانے کی اجرت، ٹھیک ہے، اسے اٹھوائی۔ سیٹی کی آواز سن کر کلی اتر گیا اور پھر لڑکی کے عنابی ہونٹوں پر ایک مطمئن مسکراہٹ لہرانے لگی۔ عناب بیٹا جیسے بیر ہوتے ہیں، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بیر ہوتے ہیں، ریڈ کلر کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عنابی ہونٹ، سرخ رنگ کے ہونٹ۔ وہ دروازے سے لگ کر کھڑی ہوگی۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ٹھونسے کھڑا اسے میٹھی میٹھی نظروں سے تاک رہا ہے۔ اوور کوٹ بیٹا لمبا کوٹ ہوتا ہے نا جو سردیوں میں پہنتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ لمبے کوٹ پہنتے ہیں، خاص طور پر جیسے ترکی ڈراموں میں دکھاتے ہیں۔ گاڑی کو جنبش ہوئی حرکت ہوئی، یعنی گاڑی چلنے لگی اور وہ دوڑ کر آگے چلا گیا۔ اسٹیشن کی دکانیں، خانچے والے اور کلی اس کی نظروں کے سامنے سے بھاگ رہے تھے۔ وہ دیر تک کھڑی اسٹیشن کی بتیوں کو جو اب اندھیری رات میں جگنوں کی طرح چمک رہی تھی گھورتی رہی۔ آخر گپ اندھیرے میں اس کی نظریں ٹھوکریں کھانے لگی۔ اب وہ اپنے ڈبے کی طرف متوجہ ہوئی۔ 2 سیٹوں پر 2 عورتیں رنگین لحافوں میں لپٹی ہوئی تھیں اور ان کے ارد گرد بھاری بھاری بکس اور بڑی بڑی پوٹلیاں اس طرح پھیلی ہوئی تھی کہ کسی کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہ تھی۔ تیسری سیٹ پر کونے میں ایک عورت بالکل دبلی پتلی بیٹھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس کے قریب ایک دوسرا بچہ جو زیادہ سے زیادہ 2 سال کا ہوگا بیٹھا منمنا رہا تھا۔ منمنانا بیٹا ویسے نا یہ بکریوں کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں اس نے اس معنی میں استعمال کیا کہ وہ نا بھوکا ہوا تھا تو رو رہا تھا، ٹھیک ہے، کہ اسے کھانے کو کچھ ملے۔ بالکل سوکھا، ہاتھ پاؤں کی کھال لٹکی ہوئی جیسے وہ پیدائش کے بعد فوراً ہی براہ راست بڑھاپے کی طرف چل دیا۔ ڈبے پر عجیب ازمیلال طاری تھا۔ لڑکی بددل ہو کر اسی سیٹ پر ٹک گئی۔ ازمیلال کا مطلب ہوتا ہے سستی، جہاں ہم غم یا اداسی بھی لے سکتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر گاڑی رکی اور لڑکی کا دل پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا۔ اگر کوئی اس وقت اس کا ٹکٹ دیکھے تو اسے پھریریاں آنے لگی۔ 2 منٹ بعد گاڑی چل دی اور لڑکی سوچنے لگی، ٹھیک، یعنی وہ غلط ڈبے میں بیٹھی ہے، ٹکٹ دیکھ لے تو ظاہر اس کو بےزتی ہو، اس کو ممکن ہے جرمانہ ہو جائے، اس کو ممکن ہے نکال دے، اس لیے اسے پھریریاں آنا، یعنی جیسے ہوتا ہے یہ لفظ ہم کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہونا، اس لیے یہ پھریریاں آنا، یعنی جسم پر نا ایسے لہر سی محسوس ہونا خوف کی۔ آخر اس ملمہ سے کیا فائدہ، دیکھیں یار یہ ملمہ آ گیا، ٹھیک ہے، یہ بناوٹ، اس سے کیا فائدہ؟
جو ذرا سی رگڑ سے اتر جائے۔ دنیا میں امیر غریب سبھی تو ہیں، بھلا ایک قیمتی اوور کوٹ والے نوجوان سے اس قدر متاثر ہونے کی کیا وجہ؟ آسمان پر صبح کی روشنی رینگتی جا رہی تھی اور تارے سہمے سے کانپ رہے تھے۔ گاڑی کسی اور اسٹیشن پر رکی۔ لڑکی نے دروازے سے سر نکال کر اسٹیشن کا نام پڑھا۔ اب اس کی منزل مقصود قریب تھی، منزل مقصود جہاں اس نے پہنچنا تھا۔ کہاں اس نے پہنچنا تھا؟ چچا کے۔ سوئی ہوئی عورتیں اٹھ بیٹھی، وہ آپس میں جمائیاں لے لے کر کسی دوسرے صوبے کی زبان میں باتیں کر رہی تھی۔ ان میں سے ایک بھی لڑکی کی طرف متوجہ نہ ہوئی، جیسے وہ اپنے کالے چہروں کے سامنے اس کے کالے برقعے کی کوئی حقیقت ہی نہ سمجھتی تھی۔ لڑکی نے اپنا اسباب دروازے کے قریب گھسیٹ لیا، اسباب سامان، کیونکہ آئندہ اسٹیشن پر اسے اترنا تھا۔ گاڑی رکی اور اس نے جلدی سے اپنا بستر پلیٹ فارم پر لڑکا دیا، پھر اٹیچی کیس لے کر اتر گئی۔ چھوٹا سا اسٹیشن، گاڑی صرف 2 منٹ ٹھہرتی تھی۔ ٹرین نے سیٹی دی اور وہ نوجوان اس پر ایک الوداعی نظر ڈالنے کے لیے رکی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ یقیناً کسی اگلے اسٹیشن پر اترے گا۔ وہ بہت خوش تھی، اس لیے کہ اس نے مفلسی کو اس امیر نوجوان سے چھپا لیا تھا، لیکن وہ یہ دیکھ کر سناٹے میں آ گئی کہ وہ نوجوان اسے ذرا فاصلے پر کھڑا ٹرین میں بیٹھے ہوئے آدمی سے الوداعی مصافحہ کر رہا تھا۔ یعنی اس نوجوان نے بھی ادھر اترنا تھا، وہ بھی ایک آدمی سے ہاتھ ملا کے نیچے اتر گیا۔ لڑکی گھبرا کر کلی کو پکارنے لگی۔ ایک بڈھا آنکھیں ملتا ہوا بڑا اور اس کا سامان اٹھا کر چلنے لگا۔ کتنا عجیب اتفاق تھا، جہاں وہ اتری وہیں اسے بھی اترنا تھا۔ لڑکی تقریباً بھاگنے لگی، اس لیے کہ اب وہ نوجوان سے پہلے گیٹ پاس کر کے 3rd کلاس کا ٹکٹ اس کی نظر سے چھپانا چاہ رہی تھی، لیکن جب وہ گیٹ کے قریب پہنچی تو وہ نوجوان گیٹ سے باہر کھڑا اسے آتا دیکھ رہا تھا۔ ٹکٹ دینے کے لیے لڑکی کا ہاتھ بڑھتا ہی نہ تھا۔ اس وقت ٹکٹ اس کے ہاتھ میں 1 من کا بوجھ تھا۔ وہ ایک لمحہ تک تذبذب کی حالت میں کھڑی رہی، آخر اسے ٹکٹ دیتے ہوئے شکست مان لینا پڑی۔ وہ مزمحل قدموں سے باہر نکلی۔ اس وقت اس کی حالت اس شخص کی تھی جس نے اپنے کپڑوں پر پانی کی ایک چھینٹ پڑے بغیر دریا پار کر لیا ہو، لیکن کنارے پر پھسل کر پانی میں شرابور ہو جائے، بھیگ جائے۔ اسے اب نوجوان کہیں نظر نہ آیا، شاید وہ اس کی نگاہوں میں اب کوئی درجہ نہ رکھتی تھی۔ یہ احساس اس کے سینے کو برما رہا تھا، زخمی کر رہا تھا، تکلیف دے رہا تھا، دکھ دے رہا تھا۔ وہ ٹانگے پر بیٹھ کر رو دی۔ چچا کے ہاں اس کا استقبال صرف اس لیے بڑی گرم جوشی سے کیا گیا کہ اس نے بیمار چچا کی عیادت کے لیے تنہا سفر کیا تھا، لیکن وہ ان گرم جوشیوں کے مقابلے میں بہت سخت دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے چائے کی ایک پیالی بہت اصرار پر کڑوی دوا کی طرح پی اور کوٹھے پر دھوپ کھانے چلی گئی۔ اس کے پیچھے چچا زاد بہن بھی آ گئی۔ باجی یہ برقع تو بڑا اچھا سا بنا ڈالا تم نے۔ وہ اس کا برقع بھی نیچے سے مارے شوق کے اٹھا رہی تھی۔ لڑکی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور وہ سورج کے رخ پر کھڑی ہو کر برقعے کو کیر آلودہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیر آلودہ غصے والی۔ پھر لمبی چوڑی چھت پر مضطربانہ ٹہلنے لگی۔ اسے برقعے کی تعریف ہوتے ہی سفر کے سارے واقعات رہ رہ کر یاد آنے لگے جنہیں وہ اپنے دل سے محو کر دینا چاہتے تھے۔ محو کرنا، بلانا۔ اس کی بہن برقع پہن کر کھڑی ہوگی۔ بہن سے جہاں مراد ہے چچا کی بچی، چچا دار بہن۔ کتنا اچھا لگتا ہے، میں بھی بالکل ایسا ہی بنواؤں گی۔ وہ ہر اچھے برقعے کو دیکھ کر خود بھی ویسا ہی بنوانے کو کہا کرتی تھی، لیکن شاید ہی وہ کبھی ایسا کر سکی ہو۔ لڑکی ٹہلتے ٹہلتے اپنا خیال بٹانے کے لیے پڑوس کے مکان میں جھانکنے لگی۔ اس نے دیکھا گوبر سے لپے پوتے آنگن میں بانس کی کھلی چارپائی پر کوئی تہبند باندھے اوندا پڑا دھوپ لے رہا تھا۔ چارپائی پر سرہانے کی طرف بیڑی کا بنڈل اور دیا سلائی کی ڈبیا رکھی ہوئی تھی۔ پھوس کے چھپر میں ایک ادھیڑ عمر کی عورت بیٹھی باجرے کی موٹی موٹی روٹیاں تھوپ رہی تھی۔ گوبر سے لپے پوتے یعنی گوبر سے نا یہ کرتے ہیں نا، لپائی کرتے ہیں، گارا لگاتے ہیں مٹی میں ڈال کے نا۔ تو یہ آپ اس نے دیکھا کہ نا یہ ساتھ والے جو آنگن ہے اس میں یہ منظر ہے۔ کھلی چارپائی، ایسی چارپائی کہ جس پر کوئی چادر وغیرہ نہ بچھی ہو، یعنی وہ نوجوان جس کا سامنا ہوا تھا نا اس کا، وہ آتے ہوئے راستے میں وہ ادھر لیٹا ہوا تھا۔ بیڑی کا بنڈل، بیڑی بیٹا یہ تمباکو نہیں ہوتا جو سگریٹ میں استعمال ہوتا ہے، پرانے وقتوں میں اس کے پتے مروڑ کرنا رکھ لیتے تھے، ایسے گول 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 اچھے سے ہوتے تھے، اس کو نا بیڑی کہتے تھے۔ پھونس کا مطلب ہے گھاس، یعنی بڑا غریب سا نا وہ گھر تھا، کچا مکان تھا،
تو اس کی ماں کیا کر رہی تھی، باجرے کی موٹی موٹی روٹیاں تھوپ رہی تھی، یعنی وہ تندور میں نا روٹیاں لگا رہی تھی۔ دودھ کھانے والے نے کروٹ بدلی اور لڑکی کا دل دھڑکتے دھڑکتے جیسے ایک لمحے کے لیے تھک گیا ہو۔ وہی اسٹیشن کا امیر زادہ۔ اچانک دونوں کی نظریں چار ہوئی۔ نوجوان نے پھرتی سے کروٹ بدل لی۔ ٹھیک ہے، اس نے بھی دیکھے نا، اس کے سامنے اس بناوٹ کا اظہار کیا کہ گویا وہ بڑا امیر کبیر ہے، حالانکہ وہ بھی غریب ہی تھا۔ چھپر میں ایک کھونٹی پر قیمتی اوور کوٹ جھول رہا تھا۔ بٹو، اس مکان میں کون رہتا ہے اب؟ لڑکی نے اپنی بہن سے سوال کیا۔ بٹو اس کا لاڈلا نام ہوگا، عرفی نام، جو برقع پہنے اب تک یہی معلوم کر رہی تھی کہ وہ کیسی لگتی ہے۔ یعنی اس کی بہن نا بار بار برقع پہن کے اس کو کہتے، دیکھیں میں کیسی لگ رہی ہوں، مجھے بتائیں۔ آخری سوال بیٹا، یہ ختم ہونے والا ہے۔ ایک بیوہ اور اس کا ایک لڑکا بھی ہے، شہر میں پڑھتا ہے باجی، بیچاری بڑی سیدھی عورت ہے، ہمارے ہاں کے سارے کپڑے یہی سیتی ہے، لیکن سچ مانو سلائی بہت کم لیتی ہے۔ لڑکی سورج کے رخ پر کھڑی برقعے کو گھور رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہوئے اس کو جو افسوس ہوا تھا نا، وہ افسوس ذرا کم ہوا کہ میں نے جو اس کے سامنے نا یہ بناوٹ کا اظہار کیا تھا، یہ بھی تو ایسا ہی ہے۔ اب گویا اس کے دل کو کچھ تسلی سی۔ اچھا بیٹا، اب اس کے مشقی سوالات آتے ہیں، لیکن آج کا یہ لیکچر پھر اگر مشقی سوالات میں ساتھ دہراؤں تو لمبا ہو جائے گا، لہٰذا آج کے لیکچر کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر والے دن، اگلے لیکچر کے دوران پہلے ہم مشقی سوالات کریں گے اور پھر انشاءاللہ نیا سبق شروع ہو جائے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔